نہیں سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ تم پر وہ حالات آئیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر حالات آ چکے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، جنگیں بھی مسلط کی گئیں، فقر و فاقہ بھی ان پر آیا اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول تک پکار اٹھے، وقت پیغمبر اور ان کے ساتھی اہل ایمان تک چیخ اٹھے کہ متى نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ جب ایک ایک حساس دل سے یہ سوال اٹھنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تبھی ہاتف غیبی کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سن لو، کان کھول کر آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں نے کل بھی نوجوانوں سے گفتگو میں کہا تھا، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، فلسطین میں جو تازہ ترین حالات ہوئے ہیں اور پچھلے 1-2 مہینے کے اندر جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے، جہاں تک ہم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہیں، اس نے ہمارے ایمان میں وہ اضافہ کیا ہے جس کے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، غیبی یقین رکھتے تھے، بولتے تھے اور لکھتے تھے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ہم پڑھتے تھے کہ فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ ہم ان باتوں پر، لیکن یہ جو مشاہدہ ہوا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج، دنیا کی زبردست ہتھیار، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، فاسفورس بم اور وہ ہتھیار جن کو اقوام متحدہ نے بھی بین کر رکھا ہے، وہ ہتھیار استعمال ہوئے ان نوجوانوں پر، ان مردوں پر، ان عورتوں پر جن کے پاس اپنے دفاع کے لیے بندوقیں تک نہیں ہیں، جن کے پاس غلیل کے سوا کچھ نہیں، لیکن چونکہ اس قوم کے نوجوانوں نے، ان جیالوں نے ایک بات طے کی ہے کہ ہم مسجد اقصی کو جیتے جی ہم یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ سب حکومتوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اللہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمارا بھروسہ کسی خادم الحرمین الشریفین پر نہیں، ہمارا بھروسہ کسی امیر پر نہیں، ہمارا بھروسہ کسی کنگ پر نہیں، ہمارا بھروسہ رب العالمین پر ہے۔ جس وقت چاروں طرف سے وہاں کی فضاؤں میں بمباری ہو رہی تھی، اس وقت اسماعیل ہنیہ مسجد کے ایک منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا، لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بات پھیل جائے گی، میں نہیں چاہتا تھا اور نہیں چاہتا کہ میں دیر لگاؤں، ایک آخری عملی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ جامعہ کے میدان میں بیٹھے ہیں، بس میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس جامعہ کے وجود کو صرف بھٹکل کے لوگ نہیں، پورے ساحلی علاقے کے لوگ، پورے علاقے کوکن کے لوگ اللہ کی اس خطے میں عظیم ترین نعمت سمجھیں۔ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں آپ سے، آپ اگر دور دور سے آئے ہیں تو واپس جا کر ایسا مت کیجیے گا کہ پھر رابطہ توڑ دیجیے۔ اس جامعہ کو کچھ خاص شرف حاصل ہے۔ اگر آپ رابطہ رکھیں گے یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے علماء سے، یہاں کے نوجوانوں سے، تو آپ کو ایک بڑی معتدل اسلامی رہنمائی ملے گی، جس میں محبت ہوگی، جس میں درد ہوگا، جس میں خدمت خلق کا جذبہ ہوگا، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوگا اور مناجات
مصلی پر بیٹھ کر مناجات کا ذوق بھی ہوگا. جس میں اس ملک کے رہنے والے ہمارے پڑوسیوں تک اللہ کی، ان کے شفیق پروردگار کی محبت بھری بات کے محبت کے ساتھ محبت بھرے انداز سے پہنچانے کا سلیقہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. یہ بہت بڑا تحفہ ہے. آپ جامعہ سے رابطہ رکھیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب جو اکیڈمی ہے، جس کے روح رواں یہ عزیز نوجوان مولانا الیاس ہیں، جو اس اجلاس کے بھی روح رواں تھے، اس اجلاس کے بھی کنوینر ہیں. آپ اکیڈمی سے رابطہ رکھیے، اکیڈمی کی کتابوں کو پڑھیے. اپنے بچوں کو اگر آپ اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو بھیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو وہ دینی تعلیم بھی دلوائیے جو اسی اکیڈمی نے ان جامعہ کے جالوں نے طے کی ہے. اس جامعہ کے اندر یہ خاص روشنی، یہ سلامتی، یہ فکر، یہ معتدل ذوق، یہ حسن انتظام کہاں سے آیا؟ یہ کشادہ قلب کہاں سے آیا کہ مختلف ملکوں میں رہنے والے پروفیشنل صاحبان اور علماء ایک جان دو قالب ہو کر اس ملک میں، اس خطے میں، بلکہ اس ملک میں صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ جو ذوق آیا ہے، میرا فرض ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ ذوق بھی اس سرزمین میں جو آیا ہے، وہ آیا ہے مفکر اسلام، ہم سب کے مرشد و مربی، عظیم داعی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے، ان کی فکر سے، ان کے اکابر و اسلاف کے قائم کیے ہوئے ادارے دارالعلوم العلماء سے، اس والہانہ تعلق کے نتیجے میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. پڑھ کر نکلتے تو بہت سے علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن میں یہ گواہی دینے کو تیار ہوں کہ بہت کم علاقوں کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اپنی مادر علمی سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مربیوں سے وہ تعلق رکھا ہے جو بھٹکل کے نوجوان علماء نے رکھا ہے. انفرادی طور پر تعلق رکھنے والے نظر آتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ایک ذوق سے سرشار، ایک فکر، ایک لڑی میں پروئے ہوئے خوبصورت موتیوں کا حسین منظر یہیں پر نظر آتا ہے. اور مجھے اب یہ راز فاش کر دینا چاہیے، میں کل سے جب سے آیا ہوں بار بار 20 بار آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر نظر بس سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہوں. گزشتہ رات جب میں نوجوانوں کی محفل سے آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں رات میں شاید 1 گھنٹہ بھی سو نہیں سکا. کرب میں تڑپتا رہا، تکیہ بھیگ گیا میرا. اور اس شہر کی ترقی بقا صرف اس شہر والوں کے لیے نہیں، بلکہ جو امنگیں ہیں، جو عزائم یہاں کے تاجروں میں، یہاں کے پروفیشنلز میں، یہاں کے کھلاڑیوں میں، یہاں کے نوجوانوں میں، یہاں کے بوڑھوں میں جو نظر آ رہی ہے. اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ نظر بس سے بچائے. اپنی بھی نظر نہ لگے، کسی اور کی بھی نظر نہ لگے. کبھی کبھی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے. خدا کے لیے اس اجلاس کے بعد سے اپنے سفر کی رفتار کو اور بڑھائیے آگے، اور پورے جو علاقہ ہے یہ جنوب کا، کیرلا تک کوئی گاؤں ایسا نہ بچے، کوئی قریہ ایسا نہ بچے، کوئی اسکول کالج ایسا نہ بچے، اور مجھے کہنے دیجئے کوئی اسٹیڈیم ایسا نہ بچے جس میں فزیکل فٹنس کے لیے کھیلنے والے ہمارے عظیم نوجوان وہ محبت بھری کچھ تربیت نہ پالیں.